اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہیں، کوئی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا مگر لوگوں کی آزمائش۔ اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بہت سی نشانیاں دکھائی، کل کائنات ہی دکھا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو رب نے فرمایا ہم نے اس رات جو کچھ آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ آزمائش کیسے بنا؟ چونکہ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھی، اور صبح آل مکہ سے فرمایا کہ میں نے رات اتنا طویل سفر کیا ہے، تو وہ تو آزمائش میں پڑ گئے کہ ایک بندہ یہاں مکہ سے بیت المقدس سدرۃ المنتہا، کہاں یہاں تو بیت المقدس جانے کے لیے بھی مہینے 2 مہینے کا ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، تو بندہ یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا، تو رات کے اتنے قلیل حصے میں انہوں نے آسمان تک کی سیر کیسے کر لی؟ آزمائش ہوگی نا جی۔ اب توجہ اس طرف نہیں گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور رب اپنی قدرت سے جس کو جو چاہے کروا سکتا ہے۔ توجہ کس طرف گئی؟ انسان کی طرف گئی کہ ایک انسان تو ایسا کر نہیں سکتا۔ آزمائش میں آ گئے، آزمائش میں پڑ گئے، تو لوگوں نے انکار کر دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جن کی نظر اللہ پر تھی، اللہ کی قدرت پر تھی اور اللہ کے حبیب کے نبی ہونے پر تھی، ان سے جب کہا گیا کہ ایسا ہوا ہے تو انہوں نے کہا میں مانتا ہوں یہ سچ ہے، تو انہیں صدیق کا لقب مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ دیکھیں نا، نظریہ فکر جو ہے نا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ولی بھی انسان ہے، نبی بھی انسان ہیں تو وہ انسان، لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے الگ شان سے نوازا ہے، ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے، اپنے اولیاء سے جو چاہے کروا سکتا ہے رب۔ تو اس آزمائش میں وہ پڑے، تو جنہوں نے انکار کیا وہ کافر بنے، جنہوں نے اقرار کیا وہ صدیق بن گئے ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لعنت ہے، اس درخت کو بھی لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار سے کہا جہنم میں زقوم کا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے اگتا ہے، اور اس کی شاخیں پورے جہنم میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ تو کفار مکہ کہنے لگے کہ دیکھیں محمد کیسی باتیں کرتے ہیں، درخت آگ میں جل کر خاک ہو جاتا ہے، جو چیز آگ میں رہ ہی نہیں سکتی وہ آگ میں پیدا کیسے ہوگی؟ اللہ، یہاں بھی دیکھیں نا جی، رب کی قدرت کی طرف ذہن نہیں گیا، ذہن کس طرف گیا؟ آگ تو جلاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جس بندے نے مچھلی میں پانی کو زندہ رہتے ہوئے نہ دیکھا ہی نہ ہو، اس سے کہیں کہ جی پانی میں بھی مخلوق ہوتی ہے جو زندہ رہتی ہے، وہ کہے گا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ابھی پانی میں تم 5 منٹ کے لیے رہ نہیں سکتے، تمہارا سانس بند ہوگا، مر جاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے پانی میں کوئی مخلوق زندہ رہتی؟ لیکن جس نے دیکھی ہے اس کو پتہ ہے کہ مچھلی پانی میں ہی زندہ رہتی ہے، اسے پانی سے نکالو تو مر جاتی ہے۔ خدا کی قدرت ہے، انسان ہے خشکی میں زندہ رہتا ہے، پانی میں جائے تو مرتا ہے، اور مچھلی ہے پانی میں زندہ رہتی ہے، باہر نکلے تو مرتی ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ تو یوں ہی خدا کی یہ بھی قدرت ہے کہ وہ آگ میں درخت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا میں یہ کہتے ہیں ایک کیڑا ہے سمندل نام کا، ایک کیڑا ہے جو آگ میں ہی پیدا ہوتا ہے، آگ میں ہی زندہ رہتا ہے۔ اللہ، میں نے یہاں تک بھی پڑھا کہ پہلے زمانے میں ترکی میں اس کیڑے کی کھال سے تولیے وغیرہ یا کوئی چیز بنائی جاتی تھی، اور جب وہ میلا ہو جاتا تھا اسے آگ میں ڈالا جاتا تھا، آگ جلانے کے بجائے اسے صاف کر دیتی تھی۔ سبحان، وہ پیدا ہی آگ میں ہوتا ہے۔ جن کس سے بنے؟ وہ بھی تو آگ سے بنے ہیں۔ اللہ، تو یہ خدا کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے، جو کام چاہے کر سکتا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کی تہ سے یہ درخت اگتا ہے، زقوم کا درخت، اردو میں تھور کہتے ہیں، یہ درخت جہنم میں اگتا ہے، تو وہ تو آزمائش میں پڑ گئے کافر، لیکن جو مسلمان تھے انہوں نے یقین کیا کہ ہمارے رب کی قدرت ہے، ہمارا رب ایسا کر سکتا ہے، ان کا ایمان پختہ ہو گیا۔ اور جن کو رب کی قدرت پر یقین نہ تھا ان کا ایمان تھا ہی نہیں، گئے ایمان سے۔
وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم انہیں ڈراتے ہیں فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے آزمائشی معجزات مانگے، فرمائشی معجزات، کہ یہ پہاڑ ہٹا دیں تو کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کفار مکہ کو نہیں دکھائے، بلکہ انہیں بتایا گیا کہ قوم سمود کا حال دیکھو، ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے معجزہ مانگا تھا۔ تو ان کو ڈرایا گیا کہ تم ایسی حرکتیں نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں معجزات دکھا دیے جائیں، پھر تم ایمان نہ لاؤ تو سارے کے سارے ہلاک کر دیے جاؤ۔ اس لیے ان کو یہ معجزات دکھائی نہیں گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا دیکھیں جی محمد نبی ہوتے تو کر کے دکھاتے، یہ تو ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ فلاں ہیں، آزمائش میں پڑ گئے۔ رب نے اس لیے نہیں دکھائے کہ ان کی جانیں بچ جائیں، اور انہوں نے یہ بنا لیا کہ یہ محمد کچھ دکھا ہی نہیں سکتے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے ہی معجزات دکھائے تھے۔ اصل میں یہ معجزات نہ دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ ان کے پیچھے رب کا عذاب تھا، اگر یہ نہ مانے جاتے تو رب کا عذاب آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہی نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے۔ شیطان تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا اور ہزاروں سال سے اللہ کو سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو سب کو حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو اب وہ شیطان کے اندر جو غرور تھا نا وہ بیدار ہوا۔ اب وہ شیطان نے سجدہ آدم علیہ السلام کو نہ کیا، قالا کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو میں بڑا ہوں، میں آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ یاد رکھیے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ بس اللہ نے فرما دیا ایسا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا ایسا ہے تو بس ایسا ہے۔ اب وہ ہمارے پاس دین اسلام جتنا بھی ہے نا وہ سب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی یہ حکم تو بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا کیوں ویسا کیوں، یہ ہوئے عقل کے گھوڑے دوڑانے۔ تو جس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے تھے نا رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا مردود کر دیا کہ قیامت تک رب کی رحمت سے دور ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ آدم علیہ السلام اگرچہ اسی وقت پیدا ہوئے، شیطان ہزاروں سال پہلے ہے۔ آدم علیہ السلام اگرچہ مٹی سے پیدا ہوئے، شیطان آگ سے پیدا ہوا، لیکن رب نے آدم علیہ السلام کو عظمت دی ہے تو لئین تو کون ہوتا ہے انکار کرنے والا؟ رب نے عظمت دی ہے تو بھی سجدہ کر۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، آدم علیہ السلام کے احترام کے لیے سجدہ تھا۔ یاد رکھیے آج بھی اگر کوئی کسی کو احترام کے لیے سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جس طرح شراب پینا حرام ہے اسی طرح کسی کو ادب احترام کے لیے سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو اپنا خدا سمجھ کر، اپنا معبود سمجھ کر سجدہ کرے تو یہ سجدہ شرک ہے۔ شرک اور تعظیمی سجدے میں یہ فرق ہے۔ تو خواہ مخواہ ہر کسی پہ نیچے جھکا تو وہ شرک کر دیا، سر نیچے جھکایا شرک کر دیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، اگرچہ مٹی سے پیدا بنایا لیکن مخلوق پر فضیلت بخشی، فرشتوں پر بھی فضیلت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبی بنایا، اپنا خصوصی علم عطا فرمایا، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا جب امتحان لیا تو علم کے ذریعے لیا۔ فرشتوں کے سامنے چیزیں رکھی، فرمایا بتاؤ ان کے مجھے نام بتاؤ، تو فرشتے تو نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام سے فرمایا بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ یہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کر دی فرشتوں پر۔ تو یاد رکھیے قرآن و حدیث میں، احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر کئی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کی عزت کا حکم دیا ہے۔ اہل علم جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دین سے نوازا ہے، وہاں ہم نے عمر نہیں دیکھنی یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے،
اس کے سینے میں اللہ کے دین کا علم ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. حضور علیہ السلام نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ تھے جو نوجوان طبقہ تھا، اور جو بڑے بوڑھے بزرگ تھے ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لائے. بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ بڑا پن تھا، ہم حضور سے بڑے ہیں، یہ تو کل پیدا ہوئے ہیں. ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہوتی، یہ کل پیدا ہوا ہے، یہ کل کا بچہ ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے، علم دین کی، ہمارے اوپر لازم ہے ہم اس کی عزت کریں، اس کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.